السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العظیم. محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے سے اس سال نو کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلامی سال میں ہم سب کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جعفر. دوسرا، جس طرح یہ جو سال ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ گزرا ہے، بڑا ٹف گزرا ہے پاکستان کے اندر. ہم سب جانتے ہیں خصوصی طور کے اوپر مہنگائی کے حوالے سے یہ بہت ٹف تھا. بہت ساری باتیں اس طرح ہوتی رہیں کہ یہ شاید خاکم بدہن آخری دن ہے، ملک ختم ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، اب نہیں بچے گا. شیور ہماری بہت ساری اس کے اندر غلطیاں ہیں، شیور ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. ہم بہت آسانی کے ساتھ دوسروں کے اوپر یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جی مغرب نے ہمارے ساتھ ایسا کر لیا اور ہم شاید اس کے ذمہ دار نہیں تھے. عائشہ وعلیکم السلام. ہمیں اپنی طرف بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں، ہماری کوتاہیاں کہاں ہیں. ہمیں ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم بیمار کب ہوتے ہیں نا. چاہے ہم ذہنی طور پر بیمار ہوں، چاہے ہم روحانی طور پر بیمار ہوں. بیٹا آپ چیک کیجیے گا میں ہوں اس کے اوپر. جی سر آپ It says StreamYard you had lost access to your Facebook account. Am I there on the؟ جی سر آپ ہیں پھر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سر آپ لائیو ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کس طرح ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم سے کون سی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہم سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا ہم سے لوگ سازش کر دیتے ہیں، ہم سے کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے کون سی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل، ایسا کون ہے جو ہمیں پڑھنے نہیں دینا چاہتا؟ ایسا کون ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایمانداری سے کام نہیں کرو؟ ایسا کون ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ آپ محنت سے کام نہیں کرو؟ ایسا کون ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ آپ ہر حال میں وعدہ خلافی کرو؟ یہ بھی تو ہمارے ہی کریکٹرسٹکس ہیں نا، جس کی وجہ سے ہم اس مشکل دور سے گزر رہے ہیں. دوسرا، ہم بیمار کب ہوتے ہیں؟ جب ہم غفلت میں ہوتے ہیں. جسمانی طور پر جب ہم غفلت میں ہوں گے تو ظاہر ہے ہمیں جسمانی بیماریاں ہوں گی. ہم روحانی طور پر جب غفلت میں ہوں گے، رب تعالیٰ سے دور ہوں گے، تو پھر ہمیں روحانی بیماریاں ہوں گی. ہم ذہنی طور کے اوپر غفلت میں جائیں گے تو پھر ہمیں ذہنی طور کے اوپر ہماری بیماریاں ہوں گی. ایسا ہی ہے نا. تو معیشت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم معیشت کے اندر غفلتیں برتیں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ ہم معاشی طور کے اوپر پریشان ہو جائیں گے. اسی طرح ملک بھی جب غفلت میں ہوں گے تو پھر ملکوں کی بھی سلامتی کے اوپر اسی طرح کی باتیں آتی ہیں جیسے آج کل ہم یہ سن رہے ہیں. اچھا جناب، ایک سوال جو ہے وہ آیا ہے اور وہ ہے کہ مجھے بہت الرجی ہے. دیکھیے الرجی کا کانسیپٹ آپ سمجھیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز سے ایک ہی گھر میں رہنے والوں کو کسی کو الرجی اور کسی کو الرجی نہیں ہے؟ دوسرا، ہم ایک کھانا کھاتے ہیں شادی میں سے آ کے اور کسی ایک کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یار بڑا کھانے خراب تھا. تو پھر کھانا اگر خراب تھا تو 500 آدمیوں کو کے سسٹم نے اس کو ڈفرینٹ کیسے ٹریٹ کیا. ایک ہی جگہ کے اوپر کوئی شخص ہے، اس کو ڈسٹ سے، سردی سے، ہوا سے، دھوپ سے اس کو کنٹینیوسلی سنیزنگ، کفنگ، اریٹیشن ہو رہی ہے، باقیوں کو کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ الرجی جو ہے وہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انکانشیس مائنڈ نے کوئی بیہیویئر لرن کر لیا ہے جس کی ایکسپریشن یہ الرجی ہے. اور ہم نے اپنی میڈیکل NLP میں اور ہم نے اپنی اس طرح کی پروگرامز کے اندر، اپنی تھیراپیز کے اندر ہم نے بڑی سکسیسفلی الرجیز کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا ہے.
اور اس کی ٹریٹمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایج ریگریس کرتے ہیں اینڈ وی گو بیک ٹو دا پری الرجی ایریا. یعنی یہ الرجی کب سے شروع ہوئی تھی. لیٹ سپوز اگر پرسن کی ایج 23 ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 3 سال سے الرجی ہے, تو اس کا مطلب ہے فرسٹ 20 ایئرس میں ایوری تھنگ واز اوکے. So if you bring that state of unconscious from 20 to this current 23, then we are able to tackle this allergy as well. Secondly, it's a very comprehensive program جہاں پہ ہم جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں انکانشیس مائنڈ سے تو ہم اس کو نکلوا پاتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کو اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے, کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بیہیویئر دے رہا ہے, اور واٹ آر دا ادر آلٹرنیٹیو. دیر از اے پروگرام ویری پاپولر وچ از ہیلر ود ان, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے سیلف کے اندر آپ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, اپنے انکانشیس مائنڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور اس میں آپ یہ ساری کمیونیکیشن کے بعد اس الرجی کے روٹ کاز کو معلوم کر لیتے ہیں, یا پھر آپ اس الرجی سے آپ نجات پا لیتے ہیں. میڈیکل NLP میں بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جس کے اوپر الرجیز کے اوپر کام ہوتا ہے. بیوٹی اس کی میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاؤ الرجی کین بی کیوریبل, because this is a learned behavior of unconscious mind, and any behavior which we have learned that can be unlearned and that can be relearned as well. دوسرا بیٹا سوال ہے, how can someone know if one needs to visit a psychologist or a psychiatrist? A very very important question. A lot of people ان کو یہ فرق نہیں پتا کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ سائیکیٹرک النیسز کو پڑھتا ہے اور اس کو ٹریٹ کرتا ہے, اور اس کے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں وہ میڈیسن ہوتی ہے. سائیکالوجسٹ جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوتا, اس کا BS ان سائیکالوجی, ماسٹرز ان سائیکالوجی, MPhil PhD تک وہ جاتا ہے, اور وہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کلینکل اپلیکیشنز کو پڑھتا ہے, اور وہ اپنی سجیشنز کے تھرو, ٹاک تھیراپی کے تھرو اور کاؤنسلنگ کے تھرو وہ اس کو ٹریٹ کرتا ہے. مائلڈ ٹو جو ماڈریٹ ایشوز آتے ہیں اس میں جو پہلا جانا چاہیے وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. سائیکالوجسٹ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اسٹیٹ ایسی نہیں ہے کہ یہ اسٹیبل ہے یا ریالٹی کانٹیکٹ میں ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا یہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیمیکل امبیلنس اس لیول کی ہے کہ اس کو ایک اب سائیکیٹرک انٹرونشن کی ضرورت ہے, اور پھر سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ مل کے کام کرتے ہیں. اسی طرح اگر جب ہم ڈائگنوسس کے اندر اگر دونوں کو سے کنسلٹ کرتے ہیں اور دونوں مل کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. ایٹ آور سینٹر ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینک, دا اونلی ملٹی ڈسپلنری مینٹل ہیلتھ سینٹر کی بیوٹی یہی ہے کہ یہاں پہ انٹیک کا سیشن کلینکل سائیکالوجسٹ لیتا ہے. اسیسمنٹس اگر کرنے کی ضرورت ہے, فار ایگزامپل اگر سرفیس کے اوپر ہمیں یہ روٹ کاز نہیں ملا ہے اور ہمیں ڈائگنوسس کے لیے ڈیپر جانا ہے تو وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کرتا ہے. اور جیسے ہی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی اسٹیبلٹی اور یا ریالٹی کانٹیکٹ اور یہ کمپرومائز ہو رہا ہے تو سائیکیٹرسٹ یہی موجود ہوتا ہے اور وہ انٹروین کرتا ہے, اور پھر سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ مل کے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. کسی بھی حال میں اگر آپ کے یہ جو سائیکولوجیکل النیسز ہیں اگر یہ 15 دن سے زیادہ ہیں تو آپ پلیز ان دونوں ماہر نفسیات میں سے کسی نہ کسی کے پاس ضرور جو ہے وہ کانٹیکٹ کیجیے. میں صحیح ہوتے ہی بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتی ہوں, اب یہ چیز میرے بچوں میں بھی آ رہی ہے. جی بالکل, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے آپ کو کمیونیکیشن اسکلز سیکھنے ہوں گے. دیکھیں میرے پاس نالج ہے لیکن اگر میں اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا, میرے پاس لاجک ہے لیکن میں اس کو صحیح ٹائمنگ کے اوپر نہیں دے پا رہا. بہت سارا ہماری انوائرمنٹ ایسی ہے کہ بچپن سے کچھ بڑے حضرات, کچھ ٹیچرز حضرات, کچھ پیرنٹس آپ کو اتنا پریشر کے اندر رکھتے ہیں کہ آپ اپنی صحیح بات بھی نہیں بتاتے, اور اس طرح کی جملے ہم سنتے ہیں کہ بڑے ہیں تو بس صحیح ہیں. بھئی بڑوں کا احترام ہر حال میں لازم ہے, لیکن بڑوں کی ہر بات صحیح نہیں ہو سکتی. صحیح تو وہی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پہنچائی ہے, صرف وہی بات صحیح ہوگی. باقی بات جو ہے وہ اس کے اوپر کوشچن ہو سکتا ہے. کوشچن کا طریقہ بڑا سمپل بتایا ہے کہ آپ بڑوں کو اف نہیں کر سکتے, آپ رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن بڑوں کی ہر بات صحیح ہوگی ایسا نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہم اس کو بائی کر جاتے ہیں اور بڑے بھی بعض دفعہ اس بات کی احتیاط نہیں کرتے. تو اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو کمیونیکیشن اسکلس کا ایشو ہے, آئی تھنک آپ کو اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا چاہیے, اور آپ اس کو جو کانٹیکٹ کریں
یہ 1-to-1 میں جائیں. کمیونیکیشن اسکلس کے بہت سارے کورسز ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہوتی ہیں. یو ہیو ٹو انویسٹ ان یور سیلف. اگر آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے تو آپ کو اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہوگا, تب آپ کو یہ کمیونیکیشن اسکلس جو ہے وہ تشریف لائیں گے. ایک اور کوشچن ہے جناب, ہاؤ کین آئی چینج اے نیگیٹو بیہیویئر. اچھا جی, اب مجھے کیونکہ یہی نہیں پتا کہ بیہیویئر کون سا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ڈائگنوز ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ بیہیویئر جو ہے یہ نیگیٹو ہے. اب یہ اگر عادات ہیں اور وہ ایسی آپ کی ہیبٹس ہیں, ایسی آپ کی عادتیں ہیں جس کا وجہ سے اس کا جو اثر ہے وہ منفی ہوتا ہے, آپ کے اوپر منفی ہوتا ہے, آپ کے گرد و نواح میں منفی ہوتا ہے, آپ خود پریشان ہیں, آپ کی فنکشننگ رکی ہوئی ہے, دوسرے لوگ اس کی وجہ سے ہیں. تو اب یہ جب تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا کہ یہ کون سے بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے, جب تک آبویسلی اس کا حل نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ کیسے اس کا حل ہوگا. تو آپ اگر نیگیٹو بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کر کے اگر بتاتے ہیں تو پھر میں پرابلی زیادہ اسپیسیفک آپ کو جواب دے سکوں گا. میری 6 سال کی بچی پیٹرول سونگھنا شروع کر دیتی ہے, ہر موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, ایک بار اسمیل کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی, ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ بھی یہی ہے, اس کی عادت نہیں جا رہی ہے. دیکھیے یہ بیہیویئر ایشوز ہیں, یہ پیٹرول ہو گیا یہ بھی سیڈیٹ کرتا ہے, ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ جو ہے یہ بھی سیڈیٹ کرتا ہے, اور ہمیں اس طرح کی جو بھی چیز جو سیڈیٹ کرتی ہے یہ اٹریکٹ کرتی ہے. اور اس کے لیے کیا ہوگا, obviously بیہیویئر ماڈیفیکیشن چاہیے آپ کو. اور اگر یہ اس لیول کے ہے, بیکاز شی از اونلی 6 years old, میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیے, اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کرائیے. ویسے تو بچوں کی ایک نیچر ہے کہ انہوں نے ہر چیز میں گھسنا ہے, بچوں کی یہ نیچر ہے کہ ان کو ہر چیز منہ میں ڈالنی ہے, رائٹ. یہ ایک نارمل, ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے کہ بچہ ہر چیز میں گھسے گا, بچہ ہر چیز منہ میں ڈالے گا, اور ہمیں ظاہر بچہ کی مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے, بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ کسی چیز کے اوپر گلو ہو رہا ہے, اسٹک ہو رہا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے لیے, اس کی بیہیویئر انالیسس کے لیے اس کو دکھانا چاہیے. ٹرانسفارمیشن انٹیگریٹڈ لرننگ سینٹر ہمارا ایک یونیک پروگرام ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینک کے اوپر ہے, جہاں پہ الحمدللہ ہم 18 months کے بچے سے, اور دیر از نو ایج لمٹ, ہم مینٹل ایج اور فزیکل ایج کا ڈفرینس بتا سکتے ہیں, ہم اس کا انٹیلیکٹ بتا سکتے ہیں, ہم اس کی ایموشنل انٹیلیجنس, جذباتی ذہانت ہم بتا سکتے ہیں, ہم اس کی سوشل انٹیلیجنس, ہم اس کی سماجی ذہانت بتا سکتے ہیں. انفیکٹ ہم اس کے کوپنگ میکینزم, یعنی وہ کس طرح کوپ کرے گا یہ ہم بتا سکتے ہیں, وہ کس طرح لرن کرے گا بیسڈ آن اور 5 senses ہم یہ بتا سکتے ہیں, اس کی چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں, ہرڈلز کیا ہو سکتے ہیں, ڈیولپمنٹل جو ہے وہ سلو کیا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اب الحمدللہ مطلب سائنس وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں تک اب بتائی جا سکتی ہیں. تو میں اس طرح مطلب بڑا انکریج کرتا ہوں لوگوں کو کہ جب اپنے بچوں پہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور بچے آپ کا سرمایہ ہیں, بچے ہمارا مستقبل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ نیک بنے, ذہین بنے, کارآمد بنے اپنی زندگی کے اندر. تو اس کے لیے پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ٹائملی اسیسمنٹ کرائیں. آپ لوگ جو ہے وہ لوگ جو نہیں جانتے, میرا بیشتر حصہ مغرب کے اندر گزرا ہے, اور موسٹ آف اوور پروگرامز جو ہے وہ ہم نے نارتھ امریکہ اینڈ UK EU سے ہی مطلب امپلیمنٹ کیے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس کے میں یہی ایک ڈفرینس ہے وہاں پر کہ وہاں پر کمپلسری ہے, ایوری ایئر اسیسمنٹ کمپلسری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پورے ایئر کے اندر بچے کو سمجھ جاتے ہیں, اس کے چیلنجز, اس کے ہرڈلز کو آپ جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں, اور اس بچے کے بہت زیادہ ڈیمیج ہونے سے پہلے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی طرح اپنے بچوں کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کروائیے. اگر زیادہ ذہن اسٹریس نہ لے سکے, اس سے کوئی سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا چاہیے, بس یہ ذہن میں آئے کہ اگلے انسان میں بات کو سمجھ جائے اور رشتہ نہ ٹوٹے, ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. جناب یہاں پہ آپ نے خود اپنے سوال کے اندر یہ کہا ہے کہ ایشو سالو نہیں ہوا ہے, ایشو سالو کمیونیکیٹ بھی نہیں ہو پایا ہے, اور اس کو آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود ہی سمجھ جائے, اور یہ ہے کہ رشتہ نہ ٹوٹے. اس کا مطلب ہے کہ اس رشتوں کے اندر دراڑیں موجود ہیں, تو پھر ذہن ریلیکس کیسے ہوگا؟
ایک تھاٹ ہے، اس تھاٹ کی وجہ سے ایک ایموشن جنریٹ ہو گیا ہے، اس جو ایموشن کی وجہ سے اب ایک ایکشن جنریٹ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں یا نظر آ رہے ہیں، اور وہ ریزلٹس اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ کوئی رشتہ ہی ناطہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ ریزالو نہیں ہوگا تو دماغ کیسے سوئے گا؟ یہ تو آپ کو ریزالو کرنا پڑے گا بیٹا یا بیٹی جس نے بھی سوال کیا ہے۔ آپ تو رات کو سو نہیں سکتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم سو رہا ہے لیکن آپ کا ذہن جاگ رہا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ وہ رات کو سونے بھی جاتے ہیں، تھک ہار کے سو جاتے ہیں، لیکن ان کا ذہن چلتا رہتا ہے، اور صبح اٹھتے ہیں تو وہ لیتھارجک ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ نے جو چیزیں سالو کرنی ہے وہ آپ سالو نہیں کر رہے، آپ صرف سوچ رہے ہیں کہ میں اس سے کنارہ کشی کر لوں۔ آپ کے گھر کے اندر اگر کچرا آ جائے اور آپ کہیں یار صفائی چھوڑو، اس کو ایسے کرتے ہیں کارپیٹ کے نیچے ڈال دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں صوفے کے نیچے ڈال دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں دری کے نیچے ڈال دیتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کچرا کتنے دن تک جمع ہوتے ہوتے کب تک اپنے اثرات کو نہیں چھوڑے گا؟ اور جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں کچرا موجود ہے، کیونکہ آپ نے یہ کچرا ڈالا ہوا ہے، کچرا کلین تو نہیں کیا ہوا ہے۔ کچرا سامنے لانے سے آپ کو لگتا ہے یار کچرے کو کون سامنے لے کے آتا ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ نہیں جناب، کچرا چھپانا نہیں چاہیے، کچرے کو صاف کرنا چاہیے۔ تو یہی ایشو ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ریزالو نہ کروں اور میں دماغ ریلیکس ہو جائے، تو وہ نہیں ریلیکس ہوگا، بلکہ انفیکٹ وہ آپ کو بہت پریشان کرنا شروع کرے گا، اور پھر انفارچونیٹلی آپ کیا کریں گے؟ نیند کی دوائی لیں گے، آپ کیا کریں گے؟ اینٹی ڈپریسنٹ لیں گے، آپ اپنے آپ کو سیڈیٹ کریں گے، اور اللہ آپ کو محفوظ رکھے، بہت سے لوگ پھر نشے کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، کیونکہ ذہن کنٹینیوسلی چل رہا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریلیکس ہو جائے، اور ریلیکس ہوگا نہیں جب تک آپ کا ایشو ریزالو ہوگا نہیں۔ اچھا، چائلڈ ہوڈ سے مجھے آئی بی ایس ہے، اس وقت میری عمر 29 ہے، اور میں نے بہت خرچ کیا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا، اور ہپنوتھیریپی کے سیشن بھی لیے ہیں، سمٹمز ختم نہیں ہو رہے، سر پلیز ٹریٹمنٹ بتا دیں اس کا۔ اچھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے آئی بی ایس کے ہپنوتھیریپی کے سیشنز کہاں پہ ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی بھی تھیریپی کے اوپر نام لے لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں میں نے تو سارے ڈاکٹر کو دکھا دیا، بھائی کون سے ڈاکٹر کو دکھا دیا؟ وہ جو گلی میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ اس کا بات کا اسپیشلسٹ تھا؟ نہیں، یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح ہم نے بعض دفعہ ایک جنرل ڈاکٹر کو دکھا دیا، اس نے آپ کی دوائی دے دی۔ اسی طرح ہم نے کسی اور تھراپسٹ کے پاس چلے گئے جو اس کی فیلڈ نہیں تھی، یا وہ اس میں اسکلڈ نہیں تھا۔ یہ بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے نا، کہ آپ نے کیا ہاسپٹلس کے اندر، بڑے بڑے ہاسپٹلس کے اندر آپریشنس ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا یار یہ تو میں نے کرا لیا۔ آپ کسی سے کہیں یار یہ تھراپی، ارے یار یہ تو میں کرا چکا ہوں۔ ارے بھائی، جو آپ کرا چکے ہو وہ کتنے کوالیفائڈ بندے نے کی ہے، اس کی ایفیکیسی کیا تھی؟ تو کیا اس وجہ سے کیونکہ اس بندے کی وجہ سے وہ تھیراپی صحیح نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیراپی غلط ہو گئی؟ تھیراپی دیکھیں، تھیراپی کوئی غلط نہیں ہوتی۔ ساری تھیراپیز اگر یہ ایویڈنس بیسڈ تھیراپیز ہیں تو اس کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے آپ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اس کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ تھیراپی بنتی ہے۔ اگر یہ ایویڈنس بیسڈ تھیراپی، اور میں ایتھیکل لیگل تھیراپیز کی بات کر رہا ہوں جو کہ الحمدللہ ہم پریکٹس کرتے ہیں، تھیراپی غلط نہیں ہوتی۔ کرنے والے کی کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، اس کی کچھ سکلز ہوتے ہیں، کچھ انوائرمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ آئی بی ایس کا اگر علاج ہے تو صرف کلینکل ہپنوتھیراپی میں ہے، اور وہ کلینکل ہپنوتھیراپی، کیونکہ آئی بی ایس کیا ہے؟ آئی بی ایس اگین ایک لرننگ بیہیویئر ہے۔ آپ کے انکانشیس مائنڈ نے ایک چیز لرن کر لی ہے، وہ ایک ان سپریس اسٹریس ہے آپ کے جسم کے اندر، وہ ریزالو نہیں ہو پا رہا، چاہے وہ آپ کی ماضی کی پشیمانیاں ہوں یا مستقبل کی پریشانیاں ہوں، وہ انگزائٹی ہے، وہ آپ کا ڈیپ ڈاؤن اسٹریس ہے جو کہ سپریس ہوا ہوا ہے، اور آپ اس کے اوپر آپ کتنی دوائیاں کھا لیں، آپ سمٹمز تو سپریس کریں گے، آپ اس روٹ کاز کو نہیں نکال پائیں گے۔ اینڈ اگین آئی سیڈ، کلینکل ہپنوتھیراپی کے اندر اس کے ایویڈنس بیسڈ سلوشن موجود ہے۔ کہاں سے کرایا ہے؟ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ویسے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں یار ایک ڈاکٹر سے کرایا تھا فائدہ نہیں ہوا، میں دوسرے ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں، تو آپ اس طرح کی چیزیں ضرور جو ہے وہ چیک کر لیں، چیک کریں کہ وہ کلینکل ہپنوتھیراپسٹ ہے، چیک کریں وہ سرٹیفائڈ ہے، آئیڈیلی اگر وہ سائیکالوجسٹ ہے تو پھر صحیح، اور یا لیگل تھیراپی ایز اے پریکٹس کر سکتا ہے وہ۔ یہ ساری چیزیں پوچھیں، اور اسے پوچھیں کہ تم کیا کرو گے، اسے پوچھیں کہ کس طرح اور پیشنٹ جو ہے وہ صحیح ہوئے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ کلائنٹ کا رائٹ ہے، یہ پیشنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو بھی ہو اس کے بارے میں مکمل معلومات لے، اور اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ تھیراپسٹ کے بارے میں کرے، معلومات حاصل کرے، اس کی سرٹیفیکیشنز کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اس کے ادارے کے بارے میں حاصل کرے، اس کے لیے جو ہے وہ اس کے جو ریگولیٹرز ہیں اس کے لیے حاصل کرے، جیسے الحمدللہ ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینک
سندھ ہیلتھ کمیشن سے واحد لائسنسڈ کلینک سیٹ اپ ہے جہاں پہ سائیکو تھراپی کو لائسنس دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر ہم امریکن سائیکولوجی ایسوسیشن کو ان کے رولس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے ریگولیٹرز ہیں. اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی مانیٹر ہوتے ہیں، ہم بھی واچ ہوتے ہیں. نہ ہم ہوا میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ پھر ہمارے ریگولیٹرز اور ہمارے لائسنس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. مجھے عجیب خیالات آتے ہیں چیزوں کو اوور تھنک کر کے، مایوسی، خوف، یہ کیا بیماری ہے؟ جناب میں نے آپ کو کہا نا کہ جب ہمارے ذہن کے اندر خیالات کا مجموعہ اس طرح آتا ہے کہ ہر ایک سیکنڈ میں ہمیں 2 سے 3 خیالات آتے ہیں. ہمیں ایک دن میں 70 سے 90 ہزار خیالات آتے ہیں، اور یہی خیالات کی بیس کے اوپر ہم ان کو کوئی مطلب دیتے ہیں. میری آنکھ نے جو دیکھا اس نے ایک مطلب دیا، میرے کان نے جو سنا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. ہمارا ذہن اس کو ایک مطلب دیتا ہے. وہ مطلب کون سا؟ جو ہمیں کنڈیشن کیا گیا ہے، جو ہمیں پڑھایا گیا ہے ماں کے پیٹ سے لے کے ابھی تک. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بتایا گیا. اب اگر آپ لوگوں کو کیمرے میں تصویر ایک پیچھے نظر آ رہی ہو، پیچھے ایک بچی کی ایک تصویر ہے، یہ آپ کی آنکھ نے ایک تصویر دیکھی ہے، اور اس تصویر کو آپ کے ذہن نے کیا بتایا ہے یہ سب کا مختلف ہو سکتا ہے. جب آپ کو اس طرح کے خیالات کنٹینیوسلی چل رہے ہوں اور ایموشنز کنٹینیوسلی ڈیولپ ہو رہے ہیں اور آپ اپنے ایموشنز کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوں، ایموشنز کی بیس کے اوپر آپ کے جو ایکشنز ہیں آپ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوں، تو پھر وہ آپ کو وائرسز بن جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے میل ویئرس بن جاتے ہیں، وہ ڈیٹا ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی ہارڈ ڈسک کرپٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی کے اندر آپ کو مایوسی، خوف، گھبراہٹ، یہ سنسنی، یہ چیزیں ایکسپریشنز ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ کیفیت جو ابھی آپ نے یہاں لکھی ہے، اگر یہ آپ کو کیفیت 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے اس کیفیت کے اندر، تو پھر میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی ماہر ذہنی صحت کے پاس جائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینک کے پاس ہی آنا چاہیے. آپ کو کوئی بھی جو ماہر ذہنی صحت آپ کے اپروچ میں ہو، آپ وہاں پر جائیے. اور اس طرح کے جو سیشنز ہوتے ہیں جس کے اندر میڈیسن کی ابھی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہت آسانی سے آن لائن بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آئی ول انکریج کہ آپ یہ کیجیے. اچھا بیٹا، مجھے جو ہے وہ نام کے ساتھ ہی ظاہر ہے تھینک یو میری ٹیم جنہوں نے یہ سارا ارینج کیا ہوا ہے، اور مجھے میری تھراپسٹ میسج کو لکھ کے بھی دے رہی ہے. میں جان بوجھ کے نام خالی نہیں پڑھ رہا، جسٹ فار مجھے لگتا ہے کہ نام کے بغیر ہی میں سوال پڑھ لیتا ہوں. سر اگر پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے ولنگ نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اچھا بیٹا، یہ بڑا کامن ہے ہمارے ہاں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پیشنٹ کی سٹیج کیا ہے. اگر یہ پیشنٹ کی سٹیج اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے لیے ہارمفل ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے بھی ہارمفل ہے اور آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور obviously ہماری سوسائٹی اتنی میچور نہیں ہے کہ کوئی آئے، ایک وین آئے اور اس کو سیڈیٹ کیا جائے، اس کو انجیکشن دیا جائے اور اس کے بعد 4 آدمی اٹھا کے اس کو لے جائیں، اور یہ تماشا ہماری سوسائٹی کے اندر بہت بڑا تماشا بن جاتا ہے. اگر یہ اس لیول کے کسی سائیکیٹرک پیشنٹ کی بات ہو رہی ہے تو آئیڈیلی ہم کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی پرائمری کیئر گیور ہے وہ تشریف لائے اور ہمارے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ آ کے بیٹھے اور یہ ساری تفصیلات اس کو بتائے اس پیشنٹ کے بارے میں، اور پھر وہ بہت ساری ٹیکنیکس ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح مائل کیا جا سکتا ہے. اور بعض دفعہ بغیر بتائے بھی ایسی دوائیاں آ گئی ہیں کہ جو ان کو دی جا سکتی ہیں کہ جب تک وہ اس اسٹیبل سچویشن میں آئے تو پھر آپ اس کو یہاں پہ لا سکتے ہیں. ہم نے یہاں پہ اپنے ویلنس کلینک کا نام، یہاں پہ ہم نے اس کو سائیکو تھراپی کلینک نہیں رکھا ہوا، سائیکیٹرک کلینک نہیں رکھا ہوا، ہم نے ویلنس کلینک کا نام رکھا ہے. اور اگر آپ ہماری بلڈنگ میں آئیں گے تو آپ کو انوائرمنٹ سے بھی آئیڈیا ہوگا کہ گرینری ہے اور پانی ہے اور ساؤنڈز ہیں، کلرز ہیں. اس طرح کے، یار اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ویلنس کے لیے جا رہا ہوں، جیسے ہم اپنے کسی بیوٹی پارلر کے اوپر جاتے ہیں، اس طرح دوسرے ویلنس کلینکس کے اوپر جاتے ہیں. تو اس سے بھی ایک ٹیبو ہٹ جاتا ہے کہ یار میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو کہ میں پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، یا میں کسی پاگل پن کے علاج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں ویلنس کے لیے جو ہے وہ جا رہا ہوں جس وقت دنیا کے ہر آدمی کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ کاؤنسلنگ کے نام کے اوپر بھی لا سکتے ہیں. اسی طرح آپ مطلب وہ جو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریالٹی کانٹیکٹ میں اگر آؤٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی بخار کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں نا آپ کسی کو کہ یار بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، آپ پیشنٹ کی جو کیئر گیور ہیں وہ پہلے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو یہ کہہ کے لائیں ہیں کہ نزلہ بخار کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اور پھر باقی ہمارا کام ہے کہ ہم باقی انفارمیشن ان سے کیسے نکالتے ہیں اور ہم اسیس کیسے کر سکتے ہیں. اور بعض دفعہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم آن لائن بھی جا کے ویڈیو کال کے اوپر بھی پرائمری کیئر گیور اور اس کی آبزرویشن سے بھی بعض دفعہ بہت اچھے مطلب اسیسمنٹ کر جاتے ہیں.
Negative behavior. I explore my question. Negative thinking is in every moment and situation. میں نے آپ کو کہا نا کہ what is negative thinking. خیالات خود آتے ہیں، آپ نہیں لاتے. پہلے تو یہ ذہن کے اندر فرق سمجھ لیجئے. 70 سے 90 ہزار خیالات آپ کے پاس خود آتے ہیں. اس کو جو آپ مطلب دیتے ہیں وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی یہ چیک کرنا ہے کہ اس خیال کو میں مطلب کیا دے رہا ہوں، اس خیال کو میں اہمیت کتنی دے رہا ہوں، اس خیال کو میں کہاں پہ پلیس کر رہا ہوں. یہاں سے آپ کی یہ نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ شروع ہوتی ہے. پھر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، 70 سے 90 ہزار خیالات خود آتے ہیں، آپ نہیں لاتے، آپ ان کو مطلب دیتے ہیں. اس پروسیس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چیلنج ہو رہا ہے کہ اس کو میں کیسے اپنے اس مطلب کو ریڈ کر سکوں، تو دین آئی ول سجیسٹ کہ آپ کسی تھراپسٹ کو جو ہے وہ ضرور رجوع کریں، تاکہ آپ کے اس پروسیس کو جو کہ تھاٹ، بلیف، فیلنگس، بیہیویئر اینڈ ریزلٹ، یہ سائیکل ہے میری آپ کی سب کی، یہی سائیکل ہے. اس کے کس اسٹیج کے اوپر یہ ایشو آ رہا ہے جس کا امپیکٹ نیگیٹو آ رہا ہے، اس کو اگر ہم اسیس کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کی جو ریمیڈیز ہے وہ اچھی سالو کر سکتے ہیں. 12 سال کا بیٹا ہے، بچپن سے کھیلنے کا شوق نہیں تھا، اب بھی بہت سست ہے، باہر نہیں کھیلتا، باپ دادا بھی سست تھے. بتائیے، ہم اس سے ذلیل کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ بہت سست ہے، کوئی کام نہیں کرتا، بہت مشکل سے بات مانتا ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ اس بچے کی اسیسمنٹ فزیکل بھی ہونی چاہیے. دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم فزیکل اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے، ایک میڈیکل، اس کی پوری کمپلیٹ پروفائل ہونی چاہیے. اس کے بہت سارے، سپوز اگر یہ بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا جو میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ اس کی ساری پروفائلنگ ضرور کرائے گا. آپ کو نہیں پتا بلڈ ڈیفیشنسی کتنی آ رہی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ جی وہ شوگر ڈیفیشنسی کتنی آ رہی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ نیوٹریئنٹس یا وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کتنی آ رہی ہے. یہ اس بچے کا، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پلیز یہ فزیکل اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ سارے جو ہے وہ ضرور کرا لیجئے. یہ والی بات میں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا. اس کے باپ دادا بھی سست تھے اس لیے یہ سست ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اگر باپ دادا سست ہیں. ہاں، اگر کوئی جینیٹک ڈیزیز ٹرانسفر ہو رہا ہے تو پھر ہم آبویسلی ڈیزیز کی بات کریں گے نا. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے یہ سارے ٹیسٹ جو ہے وہ اگر آپ کسی اچھے جنرل فزیشین کے پاس جائیے اور یا چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، آپ اپنی پروفائلنگ کرائیے، اس کے فزیکل ساری اسیسمنٹ جو ہے وہ کرائیے، اچھے فزیو تھراپسٹ سے اس کی فزیکل جو ہے وہ اسیسمنٹ کرائیے، جس سے یہ بتا سکے کہ اس کی جو موومنٹ کے میجرز ہیں وہ سارے کے سارے ان لائن ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم یہ ذہنی طور کے اوپر چلتے ہیں کہ جناب یہ پروکیسٹینیشن کا ایشو ہے یا یہ سستی کا ایشو ہے. اگر یہ فزیکل رول آؤٹ ہو جاتا ہے پھر ہم اس کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. نیڈ 1-to-1 سیشن وتھ یو، اینی پاسبلٹی پلیز لیٹ می نو. جناب میرا جو پروسیس ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ کا جب آپ اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر عمران سے سیشن لینا ہے تو ایک انٹیک سیشن کنڈکٹ کیا جاتا ہے. جو بھی میرا سینئر سائیکالوجسٹ ہے وہ آپ کا ایک انٹیک سیشن لے لے گا. اس انٹیک سیشن کے اندر آبویسلی ہسٹری اینڈ آل دیٹ مل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کیو میں لگ جاتے ہیں. ایوریج 3 to 4 months کے اندر نمبر آ جاتا ہے. 3 سے 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ نمبر آ جائے گا. تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو دیکھ لوں گا، لیکن صرف نمبر ان کا آتا ہے جن کا انٹیک سیشن ہوا ہوتا ہے. اگر آپ کا انٹیک سیشن نہیں ہے تو پھر آپ کیو میں بھی نہیں آ پائیں گے. سیشن کی چاہے وہ ہم سے ہو، اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس الحمدللہ transformation.com.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ از اے ہیوج لسٹ آف آور تھراپسٹ، آل کوالیفائڈ، آل سرٹیفائڈ. ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس طرح کی ہے کہ ہم پوسٹ ماسٹرس کو خالی انرول کرتے ہیں، اینڈ دین آل آف دیم ہیو نیش اسپیشلائزیشنز ایز ویل. تو آپ کو ہمارے پاس پی ایچ ڈی فیلوز، ایم فل فیلوز کے لیول کے ہی سارے تھراپسٹ جو ہے وہ ملیں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آل آف دیم آر پرسنلی ٹرینڈ بائی می اینڈ ایز ویل پرسنلی مانیٹرڈ بائی می. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فوری ضرورت ہے تو آپ 4 مہینے کا میرا انتظار کرنے کے بجائے آپ سیشن اسٹارٹ کیجیے، کیونکہ فائل تو میں دیکھوں گا آپ کی، کیونکہ ہمارا یہ سارا سسٹم الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ سسٹم کے اوپر ہے، EMR کے اوپر ہے، جس کو میں کنٹینیوسلی وزٹ کرتا ہوں. اینی پلان ٹو وزٹ دبئی؟ میرے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ہیڈس ہیں جو میرے سر پہ ہیں، تو دبئی میں فریکوینٹلی وزٹ کرتا ہوں، لیکن ایز اے سیشن اور یا ایز اے 1-to-1 میں دبئی کے اندر بہت ٹائٹ ہوتا ہے میرا اسکیجول.
جب میں دبئی کے اندر جاتا ہوں بیکاز آئی یوزلی گو فار مائی بزنس اور آئی آلسو گو فار مائی ڈپلومیٹک کیونکہ میں کونسل جنرل بھی ہوں، تو اس حوالے سے اور میرے دبئی کے اندر آنا جانا ہوتا ہے، یا ایکسپوز جب دبئی کے اندر ہیلتھ وغیرہ کی ہوتی ہے ایز اے تھراپی، میرے لیے وہاں پہ تھوڑا ٹف ٹائم ہوگا نکالنا۔ مجھے اپنے سن کو سمجھانا ہے، پلیز مجھے آپ کا اپوائنٹمنٹ مل سکتا ہے۔ میرا سوال میں نے آپ کو اگین یہی آپ کو کہا کہ جب تک آپ کا انٹیک نہیں ہوتا، رائٹ، جب تک انٹیک نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں میرے سیشن بہت کم ہوتے ہیں، مطلب ڈیوریشن میرے بہت سارے سیشن نہیں ہوتے، اور اس کے لیے میرے لیے یہ پہلے ساری ڈیٹیلز حاصل کرنا، ساری چیزیں ریڈی رکھنا میرے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اس میرے سیشن کے اندر 1 گھنٹہ ہسٹری نہ ہو رہی ہو، میرے سیشن کے اندر رپورٹس پرانی نہ منگوائی جا رہی ہوں، میرے اس کے اندر دوائیاں کون سی کھا رہے ہیں وہ چیزیں نہ منگوائی جا رہی ہوں۔ یہ ساری چیزیں پہلے میرے سیشن سے پہلے بہت ضروری ہیں۔ تو آپ جب یہ کرا لیں گے اپنے انٹیک کے بعد، تو پھر جو میرا نمبر آئے گا تو میں دیکھ لوں گا۔ آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے، پرسنل بات کرنی ہے جناب، میرا پرسنل کانٹیکٹ نمبر تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نہیں مل سکتا، لیکن آپ جو میری پرسنل ویب ای میل ہے drimran@transformation.com.pk، I repeat again, DRIMRAN drimran@transformation.com.pk، اس کے اوپر اگر آپ ای میل بھیجتے ہیں تو یہ میں صرف یہ وہ ای میل ہے جو میں ذاتی طور پر خود ہی جو ہے وہ دیکھتا ہوں۔ ہاؤ کین وی ٹیکل پروکیسٹینیشن؟ دیکھیں اگین ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کچھ اسٹائلز ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے ٹائم ڈسٹورشنز ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے ٹائم لائن کے اوپر اپنا یہ ٹائم کیسے رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کل کوئی کام کرنا ہے تو کچھ لوگ آج سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، ارے بھائی ٹائم بہت کم رہ گیا، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کل ہے، یہ آج نہیں ہے، یہ کل ہے، رائٹ، کیونکہ ان کا کل یہاں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یار کہ بھائی کب کرے گا، ارے کل ابھی تو بہت دور پڑی ہے، تو اس کا کل یہاں ہے، کسی کا کل یہاں ہے، رائٹ۔ اس کی بیس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ پروکیسٹینیشن جو ہے لوگوں نے اپنے اس ٹائم کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ٹائم ڈسٹورشن دیر آر سو مینی ٹیکنیکس جہاں پہ یہ ٹائم ڈسٹورشن سیٹ ہو جاتا ہے، اس کو مطلب دوبارہ فکس کر لیا جاتا ہے، اور جب وہ فکس ہوتا ہے تو پھر بندے کو یہ پتہ ہے کہ اس کو ڈیڈ لائن پتہ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کب کرنا ہے۔ تو اس پروکیسٹینیشن کا اور بھی ٹیکنیکس ہیں جس کے اندر آپ کی جو پروکیسٹینیشن ہے اس کی اسٹیٹ کو کیسے کولیپس کیا جائے، اور آپ کی موٹیویشن کو کیسے انسپائر کیا جائے۔ موٹیویشن ٹیکنیکس جو ہے وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر پروکیسٹینیشن کے اوپر کام ہوتا ہے، رائٹ۔ اگر یہ اس لیول کا ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی کرونک پروکیسٹینیشن ہے اور آپ کام نہیں کر پاتے ہیں، دیکھیں یہ سکلز ہیں نا، یہ لرن کرنے پڑیں گے۔ میں کوئی چیز نہیں کر پاتا ہوں اور نہیں کر پا رہا ہوں، انفارچونیٹلی ہم نے ایک بات سمجھ لی ہے کہ ٹوٹکے چاہیے۔ میں ٹوٹکے والا تو بندہ ہوں ہی ہے، کیونکہ میں ایک میڈیکل ایتھیکل سوسائٹیز کا ریپرزینٹیٹیو ہوں گلوبل، تو میں ٹوٹکے والی کوئی بات نہیں کر سکتا، میں نان ایویڈنس بات بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جس کو آپ جا کے گوگل کریں تو وہاں پہ ایویڈنسز اس کی لکھی ہوئی ہوں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو چاہتے ہیں کوئک فکس، بہت ساری چیزوں میں کوئک فکس ہے، میرے 99% سیشن ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئک ہو سکتا ہے۔ میرے تھیراپی سیشنز، میرے ماشاء اللہ بہت سارے تھراپسٹ جو ہیں ان کے سیشنز 3 سے 4، اس کے بعد ان کے سیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی، الحمدللہ بائلیٹرل ٹرمینیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فکس ہوتا ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ یار میں ڈاؤن لوڈ کر لوں، ہر چیز خود کر لوں، میں نے تو آج تک ایسا تھراپسٹ ہیئر اسٹائلسٹ نہیں دیکھا جو دنیا میں بہت پاپولر ہو اور اپنے بال خود کاٹتا ہو، وہ بھی کسی نہ کسی سے اپنے بال کٹواتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی شور ہیلپ جو ہے وہ سیکھ کریں۔ ناٹ ایوری تھنگ کین بی لرن تھرو گوگل اور انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو ٹپس ملتی ہیں جو میں خود انکریج کر رہا ہوں۔ ابھی کسی سوال میں نے کہا کہ اگر آپ کو کمیونیکیشن اسکلس سیکھنے ہیں تو پلیز اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھیں، تو اس کا اور میں خود بیٹھ کے اگر یہ یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ پروگرام کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں جانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس کے اوپر سکھائی جا سکتی ہیں، سرفیس لیول کی چیزیں، انسائٹ ڈیولپ کرنا، صحیح اور غلط کو سمجھنے کے حد تک۔ لیکن جب اپلیکیشن کی باری آئے گی تو یو ہیو ٹو بی ان ٹو اے پلیس جہاں پہ آپ یہ لوگوں کو بتا سکیں گے۔ کسی شخص کو کیسے امپورٹنٹ لگے کہ ذہنی مسئلے ہوتے ہیں اور ان کا علاج بھی ہے، کیسے انہیں سمجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ اس کو یہ کہیں گے نا کہ تمہیں ایشو ہے، تمہیں ایشو ہے، تمہیں ایشو ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ریزسٹ کرتا ہو،
ٹھیک ہے, کسی سے ریزسٹ کرتا ہے. آپ کو کمیونیکیشن کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سلوشن چاہتے ہیں یا آپ اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اس کو تانے دینا چاہتے ہیں, یا آپ اس کو یہ کہتے ہیں یا اس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں. آپ اس سے حل کی بات پوچھیں. ایسے بندے سے آپ کہیں کہ یار یہ ایک ایشو لگ رہا ہے, پتہ نہیں ایشو بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ بتائیں کہ حل کیا ہو. یعنی آپ کی اس بندے کو جو یہ نہیں سمجھ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا حل پوچھیں اس سے کہ یار ہمیں تم یہ کیسے سالو کرو گے, پلیز مجھے گائیڈ کرو کہ میں اس کو کیسے سالو کروں, پلیز مجھے بتاؤ کہ ہم اپنے گھر کی اس چیز کو کیسے سالو کریں. الزام تراشی کام نہیں کرتی ہے اس کے اندر, اپنا پوائنٹ آف ویو کام نہیں کرتا ہے. اور دوسرے میں نے دیکھا ٹائمنگ, جب وہ کوئی بندہ جوش میں ہو نا اس وقت ہوش کی باتیں کر رہا ہے, فضول ترین کام ہے. جس وقت بندہ نشے میں دھت ہے اس وقت آپ اس کو بتائیں گے کہ جی شراب کے نقصانات, آپ اپنے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بندے کو انوالو کریں اور سلوشن کی بات کریں. جب بندے کا فوکس سلوشن کے اوپر آئے گا نا پھر وہ ایک انسائٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہو سکتی ہے, جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یار اس کا مطلب یار مجھ سے تو نہیں ہو پا رہا, کیا کریں, اچھا چلو یار کسی سے پوچھتے, ٹھیک ہے ہم سے نہیں ہو پا رہا یار چلو کسی سے پوچھتے. آپ اپنی بمبارڈمنٹ آف سولوشن اس کو نہ دیں, اس کو بولے کسی سے پوچھتے ہیں, نیوٹرل سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کہ آپ اس کو چوائس جو ہے وہ دیں. آئی تھنک مجھے یہ پروگرام ابھی جو ہے وہ لوڈ ہو جائے گا دوبارہ, تو پلیز آپ یہ دوبارہ جو ہے وہ سن لیجیے گا. میں سوچتا بہت ہوں, نہ چاہتے بھی بہت کچھ سوچتا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ میں اتنی تفصیل سے بتا چکا ہوں. تو دوبارہ آبویسلی اس سوال کے اوپر آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ پروگرام جیسے ختم ہوگا 5 بجے, اور آبویسلی پھر یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوگا, آپ پلیز دوبارہ جا کے آپ سن لیجیے گا. آپ کے اس سوال کو میں 2-3 بار بڑے ڈیٹیلز کے اندر بتا چکا ہوں. میرے ہسبینڈ کو سلیپنگ پرابلم ہے, اس کا کوئی حل ہے؟ جناب سلیپنگ کا جو ہے وہ یہ پیٹرن ہے نا, سلیپنگ از لاٹ ڈیپینڈس آن آور لائف اسٹائل. میرے جسم کا لائف اسٹائل ڈیلی کیا ہے, میرے ذہن کا لائف اسٹائل ڈیلی کیا ہے, اور میرے سول کا لائف اسٹائل ڈیلی کیا ہے. آل 3 ہمارے سلیپنگ پیٹرن کو ڈیولپ کرتے ہیں. ہم زندگی کا آلموسٹ 30 to 40% حصہ سلیپ میں گزارتے ہیں, سلیپ کے اندر. یو کین امیجن ہاؤ امپورٹنٹ دس از کہ ہماری زندگی کا آپ کہیں کہ جی 30 سے 40% حصہ سونے پہ مشتمل ہوگا, اور اس سونے کے اوپر اگر ہم کمپرومائز کریں گے تو پھر فور شور اسی طرح کے پرابلمس آتے ہیں جس طرح آپ اشارہ کر رہی ہیں. سلیپ کے اوپر یا ہیلدی سلیپ کے اوپر میرے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں, اس میں میں نے ٹپس بھی دی ہوئی ہیں. آپ ہمارے جو transformation.com.pk جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو یہ سارے لنک مل جائیں گے, یوٹیوب کے بھی لنک مل جائیں گے, فیس بک کے بھی لنک مل جائیں گے. اس کے اوپر آپ ڈاکٹر عمران یا ٹرانسفارمیشن سلیپ آپ سرچ کریں گے تو اس میں نہ صرف یہ کہ میں نے اس پورے سلیپ سائیکل کو, سلیپ پیٹرن کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے, اس کے اندر میں نے بہت ساری وہ بھی دی ہیں, ٹپس بھی جو ہے وہ دی ہوئی ہے. واٹ از سکسیس اکارڈنگ ٹو یور اوپینین ان اسٹارٹ اینڈ اینڈ اسٹیجز. دیکھیں کامیابی کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیابی ایک اسٹیٹ کا نام ہے, کامیابی ایک کیفیت کا نام ہے. جب ہم اس کو مٹیریل کیلکولیشن کرنا شروع کریں گے تو وہ ہمیں کامیابی کی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. کامیابی ایک کیفیت کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہر وہ لمحہ جس کے اندر میں نے ایک بامقصد شعوری طور کے اوپر کام کیا, جس کو میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں مطمئن ہوں, اور میں اپنے رب کی طرف دیکھتا ہوں تو میں مطمئن ہوں میں بہت کامیاب انسان ہوں. ہر حال میں بہت کامیاب انسان ہوں. وہ لوگ جو توکل کی منزل کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, یعنی وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قناعت کے اوپر جو ہے وہ رک جاتے ہیں, پھر کچھ لوگ ہیں جو پھر صبر کر کے رک جاتے ہیں, کچھ لوگ پھر ایلیویٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ شکر کرتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ رک جاتے ہیں, اور پھر کچھ لوگ ہیں وہ توکل کے اوپر آ جاتے ہیں, یعنی وہ اپنے اس زندگی کے مسائل کو اس دارالاسباب کے اندر مسبل اسباب کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. وہ اسباب کو نہیں دیکھتے, وہ مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ جو لمحات ہیں اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. جو میری زندگی اگر بامقصد ہے, جو میری زندگی رب کی رضا کے ساتھ ہے, اس کے بعد میں اگر اس منزل کے اوپر ہوں, چلے میں توکل کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا تو میں شکر کی منزل پہ آ جاؤں, وہاں نہیں پہنچ سکتا صبر کی منزل پہ آ جاؤں, وہاں نہیں ہو سکتا تو قناعت کی منزل پہ آ جاؤں,
پھر میری زندگی کامیاب زندگی ہے. What if someone is not well to do means financial problem, then what to do? دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا ساری دنیا کے اندر سارے ویل ٹو ڈو لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. فائنینشیلس اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ رب تعالیٰ نے میرا رزق رکھا ہے اور اس کا حصول میری محنت سے جوڑ دیا ہے، تو مجھے محنت کرنی ہے اور اس رزق کو حاصل کرنا ہے. تو ویل ٹو ڈو کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی طلب تمہیں وہاں تک لے گئے کہ تم قبر تک جا پہنچے اور تمہاری اس طلب کو پورا نہیں ہو سکی. یعنی زندگی ختم ہو جائے گی، کثرت کی طلب پوری نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فائنینشیل ویل ٹو ڈو کا مطلب یہ ہے کہ جی میں اپنی اس لائف کے اندر جو میری نیڈز ہیں، ٹھیک ہے، اب نیڈز میری نیڈ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو، آپ کی نیڈ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو، ٹھیک ہے. میں ایک کانسل جنرل ہوں، تو میرے لیے اس انوائرمنٹ کے اندر ایک گارڈ کے ساتھ چلنا ضروری ہے. یہ میری نیڈ ہے. میرے گھر میں باقی کسی کو بھی یہ نیڈ کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے بغیر گارڈز کے گھومتے ہیں. میری بیٹی بھی بغیر گارڈز کے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے جانا ہے گارڈ کے ساتھ کیونکہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہے. تو اب آپ کی نیڈز کو اس طرح کمپیئر کریں کہ یار میری یہ جو نیڈز ہیں اس کا بجٹ کیا ہوگا اور اس کے لیے میری محنت کیا ہوگی. اور جب آپ اس محنت کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب سب کو رزق دیتا ہے تو آپ کو بھی رزق ضرور دے گا. کہاں سے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو مجھے سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں سے ہوں. جناب transformation.com.pk پہ جائیے، اس میں میری پروفائل ہوگی، وہاں سے بھی آپ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں کہاں سے ہوں. میں کراچی میں پیدا ہوا، 15 سال کی عمر میں پاکستان سے چلا گیا. دنیا کے 4 بر اعظموں کے اندر میں ٹریننگ اور ٹیچنگ کراتا رہا، اور پھر جو ہے وہ پاکستان میں نے واپس ہجرت کر لی. بچپن سے فیئر ہے، قربانی کے وقت جانور سے ڈر لگتا ہے، خاص کر قربانی کے دن بہت ڈرپوک ہوں. لیزرڈ سے بھی ڈر لگتا ہے، لائف میں بھی کچھ اچیو نہیں کیا، پلیز ہیلپ. اچھا، یہ کوئی کمزوری اور بہادری کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ جانور کٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اور چھپکلی سے کون نہیں ڈرتا ہے؟ رائٹ، میجورٹی آف لوگ چھپکلی سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم نے ایک چھپکلی کے ساتھ بہت ساری اسٹوریز جو ہے وہ سنی ہوئی ہیں، جو ہم نے اپنے آپ کو پروگرام کر لیا ہے. اور دوسرا جو میں نے دیکھا ہے کہ چھپکلی سے ڈرتے نہیں ہیں، چھپکلی کا کیونکہ ہمارے جو اس جانور کے ساتھ کچھ کراہت کا رشتہ ہے، تو اس لیے ہمیں یہ گندی لگتی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں. لیکن اگر کوئی چھپکلی سے ڈرتا ہے یا ڈرتی ہے اور اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے کہ وہ ڈرپوک ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھپکلی ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، بہت سے لوگ چھپکلی کھا لیتے ہیں. ساری دنیا میں اس طرح کے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. اس کو اس پہ بیس نہیں کرنا چاہیے کہ میں ڈرپوک ہوں. لائف میں بہت کچھ اچیو نہیں کیا، یہ بڑے جنرلائز ہے. جب آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اسپیسیفک پوچھا کریں. مجھے نہیں پتا بہت کچھ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہر انسان کے لیے اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بہت کچھ کا مطلب سب کے لیے الگ الگ ہوگا. کیا اچیو نہیں کیا، اس کے پیچھے ایفرٹس کتنی تھی. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ میں 10 سے 6 جا رہا ہوں تو میں بہت ایفرٹ کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں. ایفرٹ یہ ہوگی کہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جو ریلیٹڈ کنٹینٹ چاہیے تھا، جو ریلیٹڈ اسکلز چاہیے تھے، وہ میں نے کتنا کام کیا ہے، یا اس کے اوپر میں نے کتنی جان لگائی ہے، یا اس کو سیکھنے کے لیے میں نے کتنا کام کیا ہے. تب میں کہوں کہ جی میں نے بہت کچھ کیا اور میں نے کچھ حاصل نہیں کر سکا. لیکن جنرلی میں نے دیکھا ایسا ہوتا نہیں ہے. جنرل کنسلٹیشن کے لیے دبئی میں ملاقات کرنی ہے. میرا ابھی میں نے جیسے بتایا کہ ابھی میرا کافی ہیکٹک اسکیجول ہے آگے. ابھی ہم اپنے کافی نئے پروگرامز ہم نے ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینک کے اندر انسٹال لائے ہیں، جس کے اوپر ابھی کافی ہماری ٹریننگز بھی، ایڈوانس ٹریننگز بھی میں کرانے جا رہا ہوں. میں اس سال جو میرا پلان ہے جولائی ٹو جون، اس کے اندر میں ایڈوکیسی کے اوپر، آگاہی کے اوپر بہت کام کروں گا. ایز اے اسپیکر میں آپ کو پھر دوبارہ، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، تو اس کے لیے میں زیادہ سے زیادہ اب جگہوں کے اوپر نظر آؤں گا، جو کہ میں نے آلریڈی شروع کر دیا ہے. میں ہاسپٹلس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہوں تاکہ میں ایڈوکیسی کر سکوں اور لوگوں کو بتا سکوں. ابھی ریسنٹلی میں یورپ کور کر کے آیا ہوں، تو اب جب میرا کوئی نارتھ امریکہ کا پروگرام بن رہا ہوگا تو پروبلی آئی ول گو وایا دبئی، جب میں سوچ سکتا ہوں.
میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ دو پروگرامس کو ایکسپینڈ کر رہی ہے، وچ از ٹرانسفارمیشن انٹیگریٹڈ لرننگ سینٹر، جس کے اندر جو اسپیشل نیڈ چلڈرن ہیں، اے ڈی ڈی، اے ڈی ایچ ڈی، آٹزم، اس کے علاوہ آپ کے آٹسٹک چلڈرن ہیں، ایم آر جس کو ہم مائلڈ ریٹارڈیشن کہتے ہیں، اس طرح کے بچے ہیں، لرننگ ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز کے بچے ہیں، سلو گروتھ کے بچے ہیں، اسی طرح ریمیڈیل کے بچے جن کو مین اسٹریم اسکول میں جانا چاہیے لیکن وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کے ہم نے بہت سارے ماشاءاللہ پروگرامز جو ہے وہ ڈیولپ کر لیے ہیں، تھراپسٹ کی ایک بہت کوالیفائڈ ٹیم ہائر کر لی ہے، سینٹرز جو ہے وہ ہم نے کافی ایکسپینڈ کر لیا ہے، اور ہم ان کی اب او پی ڈیز جو ہے وہ شروع کریں گے، ان کے منتھلی ویکلی پروگرامز، ایئرلی پروگرامز الحمدللہ ہم نے شروع کر دیے ہیں. وی ہیو اے ایئرلی کریکولم، انڈیویجول کریکولم اینڈ پلان ڈیزائن فار ایچ چائلڈ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں 1-to-1 کے اوپر کام کرنے والا بندہ ہوں. ایک بچہ ہوگا اور 6 ٹیچر ہوں گے، لیکن بچہ ایک ہی ہوگا. ہم 6 ٹیچرز کو ایک بچے کے اوپر لگائیں گے کہ اس کے جو انڈیویجول نیڈز ہیں، اس کو ڈیپینڈنسی ٹو انڈیپینڈنسی تک کیسے لے کے آ سکتے ہیں. اس طرح کے ہمارے پروگرامز ہیں. ایک ڈرگ ایڈکشن پروگرام جو ہے وہ، جس کو میں ڈرگ ہیبٹ ٹرانسفارمیشن کہتا ہوں، بغیر ہاسپٹل میں داخل ہوئے آپ اپنے اس ڈرگس کو یا اسی طرح کی دوسری گیمنگ ہیبٹس یا فون ہیبٹس یا اس طرح کی دوسری ہیبٹس ہیں، اس کے اوپر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. دس از اندر پروگرام جو ہمیں یہاں پہ شروع کر دیا ہے ہم نے. ایک اور پروگرام جس کو مجھے ابھی ہائی لائٹ کرنا ہے اور میری ٹریننگز بھی میری شروع ہو رہی ہیں، او سی ڈی از ٹریٹیبل. اور بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہم اور وسوسوں اور اس کے بعد اس طرح کی متواتر حرکات کرنے کا کوئی علاج نہیں ہوتا، but it is treatable. It just depends how you gonna do it. So there are models which I have developed. تو کافی پتہ اس سال جو ہے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ لوگ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت دے اور صحت کے ساتھ مجھے ہمت دے، استقامت دے. تو کچھ بڑے اگریسو پروگرامز جو پاکستان میں نہیں چل رہے ہیں، یونیک پروگرامز، یو ایس ایفیلیٹڈ پروگرامز، ایویڈنس بیسڈ پروگرام، وہ پروگرامز میں جو ہے وہ ماسٹرز کے اندر لے کے آنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ سے میری کنسنٹریشن جو ہے وہ یہاں پر زیادہ ہوگی. سر آپ کی ویڈیوز بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. تھینک یو بیٹا. ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بات چلی جائے، اور دوسری جب ان کے پاس ٹائم ہو. میں خود بھی بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھتا ہوں، اپنے کانٹینٹ ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتا ہوں، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ انسان کا زوال شروع ہوتا ہے جس دن وہ سیکھنا چھوڑتا ہے. زندگی کے اپنے اس اسٹیج کے اوپر جہاں پہ میں ہوں، اگر میں نے کوئی چیز نہیں سیکھی اور میں نے کوئی اپنی صلاحیت، اپنے ریسورسز، اپنے وسائل اگر میں نے شیئر نہیں کیے، اگر میں نے تقسیم نہیں، اور میں ڈے ٹو ڈے کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی میرا دن ایسا گزر گیا جس کے اندر میں نے کچھ نہ سیکھا، نیا نہیں سیکھا، نیا نہیں پڑھا، نیا نہیں سنا، یا میں اپنے کوئی بھی جو میرے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں مجھے، وہ میں نے تقسیم نہیں کیے، تو میں نہ رات کو سو سکتا ہوں اور نہ میری وہ زندگی جو ہے وہ مطلب وہ دن میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں اس کی کمپنسیشن میکسیمم دوسرے دن پوری کر دوں. یعنی اگر کوئی ایک ایسا میرا دن گزر گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وسائل بھی دیے ہیں اور مجھے صلاحیتیں بھی دی ہیں. یہ سب حاضر من فضل ربی، یہ میرے رب کا ہی فضل ہے کہ اس نے مجھ کے اوپر اتنی عنایات کی بھی ہے کہ میں اگر یہ سارا بھی لوٹا دوں، میں سارا بھی تقسیم کر دوں، اس کے بعد بھی مجھے اپنی آخرت کی بڑی فکر ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ بھی جسٹیفائی نہیں ہوگا. میں اپنی اسی کوشش کر رہا ہوں. تو یہی اسی پرپس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں جو میں گریڈ 3 میں خود تھا، جب سے پڑھانا میں نے شروع کیا تھا، جب میں خود تیسری کلاس میں تھا، اور آج کی ڈیٹ میں بھی میں پڑھا ہی رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میری مالی آسودگی ایسی ہے کہ میں کام کیے بغیر بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن آخرت میں کیا جواب دوں گا، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں. اگر آپ کو میری کسی بھی ویڈیو سے یا میری کسی بھی بات سے اگر آپ کی زندگی بہتر ہوئی ہے تو یہ صرف اور صرف رب کا فضل ہے، یہ صرف اور صرف رب کا فضل ہے. اچھا، یہ بہت بڑا سوال ہے اور میرے پاس ٹائم بھی آئی تھنک کم ہے. ہسبینڈ کی شاپ تھی، کرونا کے بعد وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ کوئی کام نہیں کرتے، کام میں مسئلہ
بہت ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں، فائنینشلی اور مینٹلی اسٹریٹجی اختیار کریں، ہر وقت ڈپریسنگ ماحول ہے گھر کا، کمانے کا کوئی تو جھگڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں بہت سارے ہمارے سیشنز ہوئے ہیں، بلکہ پرابلی میں ایک ٹائپ آف اے سیمینار اس طرح کا رکھ لوں، کووڈ یا پینڈیمک یا زلزلہ یا سیلاب، اس طرح کی کوئی بھی آفات ہوں، میں کیونکہ میرے ظاہر ہے میں کاروباری بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں، اور میں بہت سارے کاروباری حضرات، بہت ساری انٹرنیشنل اینڈ لوکل آرگنائزیشنز کا ممبر بھی ہوتا ہوں، اسپیکر بھی ہوتا ہوں، ایکسپرٹ بھی ہوتا ہوں، اور بہت ساری بزنس کاؤنسلز کا ممبر بھی ہوں۔ میں ایک ہی بات بہت سمپل کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، کیونکہ میرے پاس بہت آتے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا تو اب بتائیے کیا ہوگا، ڈپریشن سے باہر نہیں آ رہے۔ مجھے یہ بات بتائیے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہمارے پاس کون سی صلاحیتیں تھیں اور کتنے پیسے تھے؟ ہم نے اس وقت جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت ہم نے یہ سیکھ کے اپنا کاروبار بنایا، اپنی چیزیں بنائی۔ اب وہ کاروبار ختم ہو گیا کسی بھی حادثات کی وجہ سے، وہ پیسہ چلا گیا، وہ دکان چلی گئی، وہ جگہ چلی گئی، کیا میری صلاحیتیں بھی چلی گئی ہیں؟ وہ تو نہیں گئی ہے نا۔ اچھا اب کیا فیئر پتہ ہے کیا ہے؟ جو پوری قوم ہماری تیار نہیں ہے، اور میں قوم کو بھی یہی سمجھا رہا ہوں، ہمیں ری سٹارٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میرا دائرہ جو ملنا جلنا ہے وہ بہت اوپر اور بہت اندر تک ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کا سروسز بھی دیتے ہیں۔ پاکستان جس دن بنا تھا اس وقت جو حالات تھے، کیسے بنایا؟ اس کا مطلب ہے تنکا جوڑ کے ہم نے اپنے آپ کو ایٹمی قوت سے لے کے اور ہم نے بنا لیا۔ ہمیں ایک سال سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا اس کے بعد بھی ہم اپنا بجٹ بنا پائے اور ہمیں اپنے آپ کو سروائیو بھی کر لیا۔ میری تو بڑی خواہش تھی کہ اگر ہم ایک سال اور آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ بنا جاتے، جو کہ ہم بنا جاتے فار شیور، اور مہنگائی زیادہ ہو جاتی اور پیٹرول مہنگا ہو جاتا، لیکن ہم کیا ہوتا 2 سال سیکھ جاتے کہ ہم بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب یقین مانے ہمارا ٹریک چینج ہو سکتا تھا، ہم اس جگہ کے اوپر شروع ہو سکتے تھے۔ کام صرف کیا کرنا ہوگا، ایوری بڈی ہیز ٹو جسٹ ری اسٹارٹ، ہمیں دوبارہ کام کرنا ہوگا۔ آج بتائیے کہ اگر آج میں کوئی کام کروں، اچھا ہمارے کاروبار کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ہمارا 20 سال کے کاروبار تھے جو اوور نائٹ بند کیے گئے کیونکہ امپورٹ پہ وہ پابندی لگ گئی، تو کیا وہ میری صلاحیتیں بھی لے گیا؟ وہ جو کاروبار ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو وہ کچھ صلاحیتیں تھیں نا جو استعمال کی تھی، تو کیا وہ کاروبار بھی چلا گیا؟ نہیں، وہ کاروبار تو چلا گیا لیکن میری صلاحیتیں کہیں نہیں گئی ہیں۔ آج میں کیا زیادہ بہتر پوزیشن میں نہیں ہوں اگر میں ری اسٹارٹ کروں؟ کیونکہ جب مجھے کچھ نہیں آتا تھا اور میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں اور میں نے اتنے نقصان اٹھائے، اس کے بعد میں یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ آج تو مجھے بہت کچھ آتا ہے، آج تو میرے پاس تجربہ بھی ہے، آج میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے۔ صرف کیا نہیں ہے، انرجی لو ہے، کیا ہے کہ پش نہیں ہے، کیا ہے کہ ہمت نہیں ہے کہ اب دوبارہ اسٹارٹ کروں۔ ایک تو ہم جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے کہ ریٹائرمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مسلمان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، مسلمان کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آپ کو تو کہا ہے قرآن کے اندر جمعے کے اندر بھی کہ جمعے کی نماز جیسے ہی ختم ہو جائے باہر نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، گو بیک ٹو ورک۔ آپ کو تو کہا گیا کہ مسجد کے اندر سنتیں اور نوافل نہیں پڑھو، یہ گھر جا کے پڑھنا رات کو، ابھی تو فرض پڑھو اور سیدھا کام کو پڑ جاؤ۔ ہمیں کام کرنا ہے، اگر ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کوئی ایج نہیں ہوتی جناب، اور ریٹائرمنٹ مسلمان کے لیے ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو کسی ایک پروگرام کے اندر بتاؤں گا کہ مسلمان کی ریٹائرمنٹ دین کے منافی ہے، اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ 7 مہینے کا بیبی ہے، بہت کنفیوز رہتی ہوں، ڈر رہتا ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، ان سب کا کیا حل ہے؟ اب کنفیوز بیبی ہوتا ہے، کنفیوز آپ ہوتی ہیں۔ 7 مہینے کے بچہ جو ہے، دیکھیں آپ کی جو کنفیوژنز ہیں وہ بچے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میں نے نہ میں آپ کا نام مجھے پتا ہے نہ میں نے پڑھا، لیکن میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی کنفیوژن اس بچے سے تعلق نہیں رکھتی۔ آپ کے کنفیوژن ماضی کے وہ تمام واقعات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ پرورش ہوئی ہے، جہاں پہ آپ کو یہ فیصلہ سازی کے اندر، جہاں پہ آپ کو یہ کم ہمتی کے اوپر یہ آپ کو یہ لمیٹیشنز اپنی لگتی ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی لمیٹیشنز لگتی ہیں کہ آپ کی زندگی اسٹک ہو رہی ہے، آپ بچے کی جو ہے وہ خیال نہیں کر پا رہی ہیں، آپ اپنی بحیثیت ماں اور بیوی صحیح طریقے سے اپنے حقوق فرائض پورے نہیں کر پا رہی ہیں، تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی ماہر ذہنی صحت کے ساتھ وہ کیجیے اس پہ۔ اچھا جی، ایک اور بات جو ہے وہ مجھے اینڈ کے اوپر
کہنی تھی کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، سال کا آغاز ہے، محرم الحرام ہے، حرمت کے مہینوں میں یہ ہمیشہ سے یہ حرمت کا مہینہ رہا ہے، جب سے اسلام نہیں آیا، ایون اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ حرمت کے مہینوں کے اندر رہا ہے۔ اور جیسے میں نے شروع کے اندر کہا تھا کہ ہمارا سال کا آغاز بھی ہو رہا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم اپنا تعلق کو ریکنیکٹ کریں، ٹھیک ہے، ریکنیکٹ کریں، اور ریکنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ماڈلز موجود ہیں۔ سب سے بہترین جو ہمارے پاس ریسورس ہے وہ ہے قرآن پاک، کیونکہ آج آغاز ہو رہا ہے تو ہم یہ کمٹمنٹ کم از کم اپنے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو کھولنا شروع کریں، پڑھنا نہیں کھولنا، یعنی پڑھتے تو ہیں ہم الحمدللہ، کتاب کھولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے اندر جو لکھا ہے اس کی حکمت کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو کھولنا شروع کریں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ جو بھی آپ کی زبان ہے، اب تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ قرآن پاک ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے، ایپ کے اندر موجود ہے، فون پہ موجود ہے، کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایک اپنا وتیرہ بنا لیجئے کہ جب تک میں قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ دن میں نہ پڑھوں میں نہیں سوؤں گا، ٹھیک ہے، میں نہیں سوؤں گا پورے دن سے لے کے رات تک 24 گھنٹے میں۔ اور جب یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے نا، میں تو ایک بڑا خطا کار قسم کا بندہ ہوں، لیکن جب تک میں کچھ قرآن پاک پڑھوں گا نہیں، سنوں گا نہیں، میں سو ہی نہیں سکتا، مجھے نیند ہی نہیں آتی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس کو کنڈیشن کر لیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مختلف آگاہی حاصل ہوتی ہے، مجھے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ سر چشمہ ہدایت ہے۔ دوسری چیز، قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک لیونگ ماڈل چاہیے کہ یہ قرآن پاک میں جو کہا گیا اس کا عمل کیسے ہوا۔ یہ جو انقلاب عظیم آیا، آپ خود سوچئے نا کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی ہے، اس وقت تو توریت بھی موجود تھی، انجیل بھی موجود تھی، یہودی بھی موجود تھے، وہ تو بالکل برابر میں ہی تھے، مدینہ منورہ کے اندر ہی تھے، اور جو ہے وہ قیصر روم عیسائیت بھی موجود تھی، حبش کے اندر نجاشی کا آپ نے پڑھا تھا۔ تو پھر دونوں کتابیں موجود ہونے کے بعد بھی پھر قرآن پاک کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر اس طرح کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس کے اوپر دین مکمل کرنا ہے، اس کی شریعت کو جو ہے وہ تا حیات جب تک دنیا ہے رکھنی ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنانا ہے۔ فرق کیا تھا ان باقی کتابوں میں اور قرآن پاک کی کتابوں کے اندر؟ کیا فرق تھا؟ فرق ہے رول ماڈل۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ہر آیت کا عمل کیسے ہوگا، یہ ایک لیونگ ماڈل نے ہمیں کر کے بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے سیرت طیبہ، کہ یہ پڑھا ہے میں نے، یہ اس کا مطلب ہے، مطلب کہیں نہ ڈھونڈنے، مطلب سیرت میں ڈھونڈنے بھائی، سیرت کے اندر ڈھونڈنے۔ اور پھر سیرت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر کیا پیش کیے ماڈلز، اور اس کے لیے بھی آپ کو اگر سپرلیٹو ڈگری جانی ہے تو پھر آپ آل رسول کو پڑھیں، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پڑھیں، آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں۔ آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلنے والے گراں قدر ہستیوں نے دنیا کے اندر کیا ماڈل پیش کیا ہے۔ آپ کو یقین مانے آپ کو صلح بھی ملے گی، یقین مانے آپ کو شجاعت بھی ملے گی، آپ کو سخاوت ملے گی، آپ کو دریا دلی ملے گی، آپ کو ایمان ملے گا، آپ کو سب کچھ اس خاندان سے ملے گا۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے ترتیب، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کھولیں، جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو رسول نے کیسے کر کے دکھایا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنی اس کمپیریٹیو ریلیجن اور 27 سال کی کتابیں ایز اے طالب علم نے حیثیت سے، کہ وہ اس میں کیا لکھا ہے وہ رسول نے کر کے بتایا ہے، وہ دین مکمل کر کے گئے ہیں، مکمل گواہی قرآن نے دی ہے، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں مکمل گواہی دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل کر کے گئے ہیں، وہ لکھا ہے، موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹیم تیار ہوئی ہے اس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اور ہر صحابہ کرام کی جو ہے وہ زندگی سے آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن آل رسول جو آپ کی آغوش میں جو ہے وہ جنہوں نے تربیت پائی ہے وہ آپ کے لیے بہترین ماڈل ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی چیز سیکھنا ہو تو اگر آج ہم اپنے آغاز کے اوپر، اس سال کے اوپر یہ اپنے تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ قرآن ضرور پڑھیں گے، کچھ سیرت ضرور پڑھیں گے،
کچھ ہم جو ہے وہ آل رسول کے عمل کو ہم ضرور جو ہے وہ پڑھیں گے. میں آج بھی ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہماری دنیاوی زندگی بہتر ہوگی، ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہوگی. آپ سب سے آخر کے اندر یہی دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، گرد و نواح کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، مسلم امہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل مسلمان اور باعمل انسان اور خدمت کرنے والا انسان بنا دیں. تو آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کی جو تفصیلات ہیں وہ www.transmission.com.pk پہ آپ بھیج سکتے ہیں. آپ کے جو سوالات رہ گئے ہیں وہ آپ سوالات کنٹینیولی اس کے اوپر بھیج سکتے ہیں. میری ٹیم بڑی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے. آئی ایم سو تھینکفل ٹو مائی ٹیم کہ وہ یہ سوالات کو نوٹ کر لے گی اور پھر اسی طرح مجھے ہی اسی طرح پکڑ کے کہ یہ سوالات میں ایک پورا پروگرام ریکارڈ کرا دوں گا جس پر آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے اور پھر آپ ان جوابات کو میری اس ویڈیوز کے اوپر دیکھ لیجیے گا. ود دس آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ. پاکستان زندہ باد.